بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بزرگوں سے سنا ہوگا اور کہانیوں میں پڑھا ہوگا کہ جو قسم کھائی جاتی ہے اس کا کھانا گناہ کبیرہ ہے اور قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اس کے بارے میں چند مسئلے آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ پہلا یہ کہ قسم کسے کہا جاتا ہے، دوسرے قسم کی تعریف کیا ہے اور قسم کس جگہ پر کھائی جاتی ہے اور قسم کھانے کی شرطیں کیا ہیں اور قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے، ان سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں دیے جائیں گے۔ چلتے ہیں سب سے پہلے قسم کے بارے میں اور اس کی تعریف کے بارے میں۔ مسئلہ نمبر 2687۔ جب کوئی شخص قسم کھاتا ہے تو اس میں دو چیز پائی جاتی ہیں، یا تو کسی فعل کو ترک کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے یا کسی فعل کو انجام دینے کے لیے قسم کھاتا ہے۔ ان دو چیزوں کے لیے وہ قسم کھاتا ہے۔ لیکن جیسے مثال کے طور پر اگر میں یہ قسم کھاتا ہوں کہ اس فعل کو انجام دوں گا، مثلا میں روزہ رکھوں گا، یا کسی فعل کے ترک کرنے کے لیے انسان قسم کھاتا ہو جیسے سگریٹ، تمباکو، نشہ، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دوں گا، اس کو قسم کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے قسم کھائی کہ میں فلاں کام انجام دوں گا، روزہ رکھوں گا، آپ قسم کھا رہے ہیں، یا تمباکو، بیڑی، سگریٹ یا اور دوسری ایسی چیزیں چھوڑ دوں گا، اس کے ترک کے فعل کی قسم کھا رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اس کے برخلاف فعل انجام دیا، پہلے آپ قسم کھا رہے ہیں کہ ترک نہیں کروں گا، ایک یہ، اور بعد میں اس کو ترک کر رہے ہیں، مثلا آپ نے قسم کھائی ہے کہ میں روزہ رکھوں گا لیکن آپ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں۔ آپ نے قسم کھائی ہے کہ میں یہ تمباکو اور نشے والی چیزیں چھوڑ دوں گا لیکن آپ نے نہیں چھوڑی ہیں، تو آپ نے گناہ کیا ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے گناہ کرنا، یعنی قسم جو آپ کھا رہے ہیں یہ آپ نے گناہ کیا۔ جب آپ نے گناہ کیا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا اور کیا ہونا چاہیے؟ کیا یعنی قسم توڑنے کا بھی کفارہ ہوتا ہے؟ جی ہاں، قسم توڑنے کا بھی کفارہ بیان کیا گیا ہے۔ جس طریقے سے انسان قسم کھاتا ہے اور اس کی شرط بیان کی گئی ہیں، اسی طریقے سے قسم کھانے کے بعد اس پر عمل نہ کرنے کے لیے اور اس قسم کو توڑنے کے لیے کفارہ رکھا گیا ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ یہ کہ 10 مسکینوں کو، فقیروں کو کھانا کھلائے، یا 10 لوگوں کو کپڑے پہنائے، یا ایک غلام آزاد کرے۔ اگر آپ ان 3 کفاروں میں سے کوئی ایک بھی ادا کرنے پر قادر نہیں ہیں، مستطیع نہیں ہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ 3 روزے لگاتار رکھیں، مسلسل۔ یہ نہیں کہ ایک روزہ اس ہفتے رکھا، ایک روزہ آئندہ رکھے، نہیں، 3 روزے، ایک آج، ایک کل، ایک پرسوں، 3 روزے مسلسل رکھے جائیں، اس کا کفارہ یہ ہے۔ لیکن بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قسم نہیں کھاتے ہیں بلکہ واسطے کے ذریعے کام کو انجام دیتے ہیں۔ جیسے کوئی انسان چاہتا ہے کہ فلاں فعل کو انجام دے، تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو آپ کے ماں باپ کا واسطہ یا فلاں کا واسطہ آپ اس فعل کو انجام نہ دیں، یا آپ کو فلاں کا واسطہ آپ اس فعل کو ترک کر دیں۔ واسطے کے ذریعے اگر کوئی انسان کسی کو مجبور کر رہا ہے کام کرانے کے لیے کہ یہ قسم کے عنوان میں اس کو شامل کیا جا رہا ہے، وہ صحیح نہیں ہے اور وہ قبول بھی نہیں ہے۔ لیکن جس کو واسطہ دیا جا رہا ہے وہ اس درخواست کو رد کر سکتا ہے، قبول نہ کرے تو اس پر کوئی کفارہ بھی نہیں ہوگا
اور وہ گناہ میں بھی مبتلا نہیں ہوگا، چونکہ یہ قسم نہیں ہوتی ہے۔ قسم کی شرائط بیان کی گئی ہیں، اس کی 4 شرط بیان کی گئی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو قسم کھانے والا ہے وہ بالغ ہو، یعنی پہلی شرط میں چند چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ بالغ ہو پہلے، دوسرے عاقل ہو، یعنی یہ لازم نہیں ہے کہ ایک انسان بالغ ہو تو وہ عاقل بھی ہو سکتا ہے وہ انسان بالغ تو ہے لیکن عاقل نہیں ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، بے حواس ہے، تو اس کی بھی قسم قبول نہیں ہوتی ہے۔ عاقل ہو، بالغ ہو، 2، تیسرے اختیار رکھتا ہو، مجبور نہ ہو، اور جذبات میں آ کر قسم نہ کھائے یا جوش میں آ کر قسم نہ کھائے، پورے ارادے کے ساتھ قسم کھائے۔ اور جس انسان کو مجبور کیا گیا ہو یا بے ارادے قسم کھا رہا ہو یا جذبات میں آ کر قسم کھا رہا ہو تو وہ بھی قبول نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ دوسری شرط قسم کھانے کی جو بیان کی گئی ہے، جو قسم کھانے والا ہے وہ حرام اور مکروہ فعل کو انجام دینے کی قسم نہ کھائے، یعنی جھوٹ بولنا حرام ہے، یا اسی طریقے سے شراب پینا حرام ہے، یا مکروہ چیز ہے جیسے کہ شام میں کھڑے ہو کر پانی پینا مکروہ ہے، یا اور دوسرے امور ہیں ایسے مکروہات میں شمار کیے جاتے ہیں۔ حرام اور مکروہ فعل کو انجام دینے کے لیے قسم نہ کھائی جائے، اور اسی طریقے سے واجب اور مستحب فعل کو ترک کرنے کی بھی قسم نہ کھائی جائے، یعنی نماز واجب ہے یا اور دوسری نماز مستحب ہیں، ان کو ترک کرنے کی قسم اگر کھا رہا ہے تو وہ بھی قسم نہیں ہے۔ یہ قسم کی شرطوں میں سے دوسری شرط ہے، یعنی حرام اور مکروہ کے لیے قسم نہ کھائی جائے، واجب اور مستحب کو ترک کرنے کی قسم نہ کھائی جائے، بلکہ فعل مباح کے لیے قسم کھا سکتے ہیں۔ فعل مباح یعنی جو اسلام کے خلاف نہ ہو، اس کام کے لیے اور ان چیزوں کے لیے آپ قسم کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرے، قسم کھانے والا اللہ، اس کی صفات اور اس کی ذات کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ان کی قسم کھائے، جیسے واللہ، باللہ، تاللہ۔ یہ 3 قسم شرعی ہیں جو اسلام میں کھائی جاتی ہیں، یہ طریقہ ہے قسم کھانے کا۔ اور جو دوسرے الفاظ قسم کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، بعض افراد قسم کھاتے ہیں، امام حسین کی قسم ہے، مولا کی قسم ہے، حضرت عباس کی قسم ہے، آپ کو قرآن کی قسم ہے، یہ تمام چیزیں مقدس اور محترم ضرور ہے لیکن ان کی قسم اسلام میں نہیں کھائی جاتی ہے۔ ان کا محترم ہونا الگ ہے، شخصیت ہونا الگ ہے، لیکن قسم کے احکام اس سے الگ ہیں۔ یعنی قسم جو اسلام میں بیان کی گئی اللہ کی ذات کے لیے وہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہوں، اس کی صفات سے متصف ہوں، وہ الفاظ، ان الفاظ کے ذریعے قسم کھائی جاتی ہے، اللہ کی قسم، واللہ، باللہ، تاللہ۔ لیکن یہ دوسرے الفاظ جو ہیں، یہ فلاں کی قسم، فلاں کی قسم، یہ قسم میں شمار نہیں ہوتے ہیں۔ اور وہ الفاظ جو غیر خدا کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اگر وہ آپ اللہ کے لیے استعمال کر کے قسم کھا رہے ہیں تو بھی وہ شمار نہیں کیا جائے گا کہ یہ قسم ہے۔ اور اس میں مہم نقطہ یہ ہے، جو قسم کھا رہا ہے، ایک انسان گونگا ہے، وہ قسم نہیں کھا سکتا، اشارے کے ذریعے قسم کھا رہا ہے۔ ایک انسان صحیح سے بول نہیں سکتا، لکھ کر اور دل میں نیت ہے وہ قسم کھا رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ۔ اور قسم میں سب سے مہم امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے، جو سب سے لازم ہے، بہت ضروری اہم نقطہ قسم میں وہ یہ ہے کہ باپ
बेटे को कसम खाने से रोक सकता है, शौहर बीवी को कसम खाने से रोक सकता है, और इसी तरह बाप बेटे की कसम को तोड़ सकता है। चूंकि बेटा बाप की सरपरस्ती में है, बीवी शौहर की सरपरस्ती में है, अगर ये लोग इनको कसम खाने से रोक रहे हैं तो फिर वो कसम सही नहीं है और उनकी कसम को ये तोड़ भी सकते हैं। तो आप इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, और जो वो रस्म और रिवाज जो पुराने चले आ रहे हैं, जो सुनते आ रहे हैं, लिहाजा उन पर अमल न किया जाए, बल्कि जो इस्लामी चीज़ें हैं और इस्लामी कानून हैं, जो दस्तूर हैं, उन पर अमल किया जाए जो इस्लाम ने सही तरीके से बयान किए हैं। लेकिन हम देखते हैं इस्लाम के कानून से ज़्यादा हम अपने बुज़ुर्गों की बातों को सुनी हुई पर, जो हमने सुनी है उन पर ज़्यादा अमल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम अपने बुज़ुर्गों से सुनते आ रहे हैं। वो गलत है जो इस्लाम ने बयान किया, आप उस पर अमल करें। मसला ये भी है कि इस्लाम को लोगों तक सही तरीके से पहुंचाया नहीं जा रहा है, या जो चीज़ें लोगों के लिए मुफीद हैं और ज़रूरी हैं इस्लाम में कि उनके लिए बयान की जाए, वो बयान नहीं की जा रही हैं। तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िम्मेदारी अब ये बनती है कि इस वीडियो को तमाम लोगों तक पहुंचाया जाए, जहां तक मुमकिन हो सके इसको शेयर करें, और अगर मुमकिन हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि आइंदा वीडियो आपकी खिदमत में पेश की